الحمدللہ ولی چیشی والصلاة علی نبی چیشی وعلی آلہ و اصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل درس نظامی کے نصاب میں داخل کتاب فارسی کی پہلی ہم پڑھ رہے تھے، اس کے چند اسباق ہو چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اس کا اور ایک نیا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم ماضی مطلق کے صیغے پڑھ رہے تھے اور ان کے چند فقرے بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ ماضی مطلق کے چند صیغے اور فقرے ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ عز وجل مزید اور صیغے اور فقرے پڑھیں گے۔ دیکھیں صفحہ نمبر 7 سے گفت کا معنی ہے اس نے کہا۔ گفتند یعنی انہوں نے کہا۔ گفتند جمع کا صیغہ ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے کہا۔ گفتی یعنی تو نے کہا۔ گفتی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تو نے کہا۔ گفتید یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تم لوگوں نے کہا۔ گفتید یعنی تم لوگوں نے کہا۔ گفتم یعنی میں نے کہا۔ گفتیم یعنی ہم لوگوں نے کہا۔ او گفت، یہاں دیکھیں شروع میں او لگا ہے، یہ ضمیر ہے اور او کا معنی ہوتا ہے وہ۔ او گفت یعنی اس نے کہا۔ او گفت اس نے کہا۔ آہا گفتند، آہا یعنی ان لوگوں نے۔ گفتند کہا۔ آہا گفتند ان لوگوں نے کہا۔ تو گفتی یعنی تو نے کہا۔ شما گفتید تم لوگوں نے کہا۔ من گفتم میں نے کہا۔ ما گفتیم ہم لوگوں نے کہا۔ ما یعنی ہم لوگ، گفتیم یعنی کہا۔ ما گفتیم ہم لوگوں نے کہا۔ اب چند فقرے استعمال کر رہے ہیں، آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ احمد وضو کرد، احمد ایک آدمی کا نام ہے۔ وضو جو عام طور پر ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز سے پہلے، قرآن وغیرہ کی تلاوت سے پہلے جو اعضائے اربع کو دھوتے ہیں اسے وضو کہا جاتا ہے۔ کرد یعنی کیا۔ احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا۔ احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا۔ مردمان نماز کردند، مردمان یعنی لوگ، نماز کردند یعنی نماز ادا کیے۔ کردن یعنی کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ ادا کرنا مراد ہے۔ مردمان نماز کردن، لوگوں نے نماز ادا کی۔ مردمان نماز کردن، لوگوں نے نماز ادا کی۔ تو کار کر دی، تو یعنی تو، کار یعنی کام، کر دی یعنی کیا۔ تو کار کر دی، تو نے کام کیا۔ دراصل یہ جملہ سوالیہ ہے، اس کے آخر میں دیکھیں سوالیہ نشان ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سوالیہ جملہ ہے، اس لیے اسے سوالیہ انداز میں، سوالیہ طور پر سوالیہ انداز میں پوچھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ تو کار کر دی، تو نے کام کیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کردم یعنی میں نے کیا۔ تو کار کر دی، تو نے کام کیا۔ کردم میں نے کیا۔ اس کے بعد ہے شما سلام کر دید، اس کے آخر میں بھی سوالیہ نشان ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جملہ سوالیہ ہے۔ شما سلام کر دید، تم لوگوں نے سلام کیا۔ شما سلام کر دید، تم لوگوں نے سلام کیا۔ کردیم ہم لوگوں نے کیا۔ کردیم ہم لوگوں نے کیا۔ کیا کیا یعنی سلام کیا۔ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ مشہور قاعدہ ہے، بہت جگہ آپ کو یہ قاعدہ کام آئے گا۔ جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے وہ جواب میں ملحوظ ہوتی ہے۔ جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے وہ جواب میں ملحوظ ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سوال میں جو چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، جو الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں، جواب میں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ یعنی سوال جس چیز کے بارے میں ہو، جواب اسی چیز کے بارے میں دی جائے گی۔ جیسے یہاں دیکھیں شما سلام کر دید، تم لوگوں نے سلام کیا۔ اب یہاں کیا کرنے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے؟ سلام کرنے کے بارے میں۔ جب آخر میں یعنی جواب میں جب صرف کردم کہا گیا تو ہم نے کیا کیا؟ اس سے مراد سلام کرنا ہی ہوگا، کچھ دوسرا کام کرنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سوال میں سلام کرنے کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔
جب سوال میں سلام کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو جواب میں بھی سلام محذوف ہوگا، سلام کا لحاظ کیا جائے گا جب وہ کہیں گے کردیم ہم نے کیا یعنی سلام کیا۔ شما سلام کر دے، تم لوگوں نے سلام کیا، کردیم ہم نے کیا۔ تو قرآن خواندی، آخر میں دیکھیں سوال نشان ہے، تو نے قرآن پڑھی، تو نے قرآن پڑھا، تو قرآن خواندی، تو نے قرآن پڑھا، خواندم میں نے پڑھا۔ یاد رہے کہ اسے خواندم نہیں پڑھیں گے بلکہ خواندم پڑھیں گے، یعنی واو کو نہیں پڑھیں گے۔ خواندم میں نے پڑھا۔ شما نماز خواندید، شما یعنی تم لوگ، نماز خواندید نماز پڑھی۔ شما نماز خواندید، تم لوگوں نے نماز پڑھی، تم لوگوں نے نماز ادا کی۔ شما نماز خواندید، تم لوگوں نے نماز ادا کی۔ خواندیم ہم نے پڑھی یعنی ہم لوگوں نے نماز ادا کی۔ شما نماز خواندید، تم لوگوں نے نماز پڑھی، خواندیم ہم نے پڑھی۔ زنان سورہ یاسین خواندند، زنان یعنی عورتیں، سورہ یاسین یعنی سورہ یاسین، خواندند یعنی انہوں نے پڑھی یعنی تلاوت کی۔ زنان سورہ یاسین خواندند، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ احمد نامہ ام خواند، احمد یعنی ایک آدمی کا نام ہے، احمد جس کا نام ہے ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے۔ نامہ ام، نامہ کہتے ہیں خط کو، ام یعنی میرا۔ احمد نامہ ام، احمد میرا خط، خواند پڑھا۔ احمد نامہ ام خواند، احمد نے میرا خط پڑھا۔ احمد نامہ ام خواند، احمد نے میرا خط پڑھا۔ یہاں سے چند حروف اور ان کا معنی بتلا رہے ہیں، پھر ان حروف کو استعمال کر کے بتلائیں گے۔ ہر زبان میں کچھ حروف ہوتے ہیں، یعنی ربط پیدا کرنے کے لیے چند حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں بھی من، الا اور فی وغیرہ کا استعمال ہوتا ہی ہے، جیسے میں، سے، پر، اس طرح کے معنی کے لیے حروف استعمال ہوتے ہیں۔ حروف کسے کہتے ہیں؟ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کی تعریف آپ ذہن نشی کر لیں، مختصراً ایک تعریف بیان کی جاتی ہے۔ حرف کہتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے، حرف وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی نہ بتائے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی نہ بتائے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، دیکھیں با ہے، با کا معنی ہے ساتھ، تو با تو معنی بتا رہا ہے، ساتھ کا معنی بتانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کامل معنی نہ بتائے۔ آپ اگر صرف با 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 بکتے رہیں، کہتے رہیں، تو کوئی ایک فائدہ مفید لفظ، کوئی مفید معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ صرف سے کہتے رہیں، کیا سمجھ میں آئے گا؟ یا تک 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 کہتے رہیں، تبھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس طرح پر کہتے رہیں گے تب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بلکہ جب کہیں گے میز پر یا مدینے سے مکہ تک، یعنی جب سے اور تک کے ساتھ کسی لفظ کا اضافہ کریں گے، کسی لفظ کو ملائیں گے تو معنی مکمل طور پر سمجھ میں آئے گا۔ تو حرف کی تعریف کیا ہوئی؟ حرف وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی نہ بتائے۔ اب دیکھیں فارسی میں استعمال ہونے والے چند حروف یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں اور پھر فقرے میں ان کا استعمال ہوگا، اسے بھی پڑھیں گے۔ چند حروف اور ان سے فقرے۔ سب سے پہلے ہے با۔ با یہ 3 معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک معنی ہے سے، با کا پہلا معنی ہے سے، دوسرا معنی ہے ساتھ، اور تیسرا معنی ہے ذریعہ۔ یعنی با، سے اور ذریعہ اور ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے بہ، یعنی ہا کے ساتھ بہ، یہ بھی سے کے معنی میں، ساتھ کے معنی میں اور میں اور کو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی بہ، سے، میں، کو اور ساتھ، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بر، بر کا معنی ہے پر اور اوپر، بر کا معنی پر اور اوپر ہے۔ در، در کا معنی ہے میں، در یعنی میں، جیسے کہنا ہو کمرے میں تو اس میں کہیں گے در استعمال کریں گے۔ از، از یعنی سے، از کا معنی ہوتا ہے سے۔ تا یعنی تک،
جیسے مدینہ تک یا مکہ تک، تو وہاں پہ تا استعمال کریں گے، تا کا معنی ہوگا تک۔ را یعنی کو، جیسے فقیر کو، امیر کو، تو یہاں پہ کو کے لیے نا را استعمال کیا جائے گا، را یعنی کو۔ اس کے بعد ہے کہ یعنی کون، کون کے لیے فارسی میں کہ استعمال ہوگا۔ چہ یعنی کیا، پوچھنا ہو، سوال کرنا ہو کیا، تو اس کے لیے چہ استعمال کریں گے، چہ یعنی کیا۔ چرا یعنی کیوں کے لیے فارسی میں چرا استعمال ہوتا ہے، چرا یعنی کیوں۔ چست یعنی کیا ہے، چست کا معنی ہے کیا ہے، پوچھنا ہو کیا ہے تو اس کے لیے کہیں گے چست۔ بلے یعنی ہاں، جیسے اردو میں ہم ہاں کہتے ہیں اور عربی میں نعم کہتے ہیں، تو فارسی میں بلے استعمال ہوتا ہے، بلے یعنی ہاں۔ چوں یعنی جب۔ اب دیکھیں ان حروف کو فقرے میں استعمال کیا گیا ہے، آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے من، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، من یعنی میں، یعنی من یعنی میرے ساتھ، من میرے ساتھ۔ آہاں، باہ کا معنی بھی ساتھ آتا ہے، آہاں یعنی وہ لوگ، آہاں یعنی ان لوگوں کے ساتھ، آہاں ان لوگوں کے ساتھ۔ خانہ، در یعنی میں، خانہ یعنی گھر، خانہ یعنی گھر میں، خانہ یعنی گھر میں۔ بر کا معنی ہوتا ہے پر، سر کا معنی سر، سر پر۔ او یعنی وہ، را یعنی کو، اس کا معنی ہوگا اس کو۔ از کا معنی ہوتا ہے سے، صبح یعنی صبح، تا یعنی تک، شام یعنی شام۔ از صبح تا شام یعنی صبح سے شام تک، از صبح تا شام، صبح سے شام تک۔ نام شما چست، نام شما یعنی تمہارا نام، چست کیا ہے، نام شما چست تمہارا نام کیا ہے۔ احمد یعنی احمد ہے، تو احمد جو آخر میں لکھا ہے، اس میں آپ کو بتایا تھا میں کہ جو سوال میں مذکور ہوتا ہے وہ جواب میں ملحوظ ہوتا ہے، تو نام شما چست تمہارا نام کیا ہے، جواب میں صرف احمد کیا کہا گیا، تو اس سے مراد کیا، میرا نام احمد ہے۔ نام شما چست تمہارا نام کیا ہے، احمد یعنی احمد ہے۔ برادر من چے گفت، برادر من یعنی میرا بھائی، برادر کا معنی ہوتا ہے بھائی، من یعنی میرا، برادر من میرا بھائی، چہ یعنی کیا، گفت یعنی کہا۔ برادر من چے گفت، میرے بھائی نے کیا کہا، برادر من چے گفت میرے بھائی نے کیا کہا۔ کلمہ خواند، کلمہ خواند یعنی کلمہ پڑھا، اسے خواند نہیں پڑھیں گے بلکہ خواند پڑھیں گے، کلمہ خواند یعنی کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد ہے محمود کتاب خواندہ بکہداد، محمود ایک آدمی کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے، کتاب خواندہ یعنی پڑھی ہوئی کتاب۔ باقی مطلب کس کو، داد یعنی دیا۔ محمود کتاب خواندہ بکہداد، محمود پڑھی ہوئی کتاب کس کو دیا، یعنی محمود کتاب پڑھ کر کس کو دیا۔ محمود کتاب خواندہ بکہداد، محمود کتاب پڑھ کر کس کو دیا۔ اس کے بعد ہے مردم زکوٰۃ دادند، مردم زکوٰۃ دادند یعنی لوگوں نے، مردم یعنی لوگوں نے، زکوٰۃ دادند زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ دے دی۔ مردم زکوٰۃ دادند، لوگوں نے زکوٰۃ دے دی، آخر میں دیکھیں سوالیہ نشان ہے، اس لیے سوالیہ انداز میں اسے پڑھنا ہے۔ مردم زکوٰۃ دادند، لوگوں نے زکوٰۃ دے دی، مردم زکوٰۃ دادند، لوگوں نے زکوٰۃ دے دی۔ بلے دادند، بلے یعنی ہاں، دادند یعنی دے دیے، بلے دادند ہاں دے دیے، یعنی زکوٰۃ دے دی، لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اس کے بعد ہے برادرم راچے دادی، برادرم مطلب میرا بھائی، را مطلب کو، چے مطلب کیا، دادی مطلب تو نے دیا۔ برادرم را چے دادی، میرے بھائی کو تو نے کیا دیا، برادرم را چہ دادی، میرے بھائی کو تو نے کیا دیا۔ دواتم باؤ چرا دادید، دواتم مطلب
میری دوات باؤ اس کے ساتھ چرا دادید تم لوگوں نے کیوں دیا. تو دواتم باؤ یعنی اس کو، میری دوات تم لوگوں نے اس کو کیوں دیا. دواتم باؤ چرا دادید میری دوات تم لوگوں نے اس کو کیوں دی. یہاں پہ سب سے پہلے تم لوگ فائل جو ہے، دینے والے کون ہیں؟ تم لوگ. تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی سب سے پہلے فائل کا ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پر، اس لیے فائل کا ترجمہ کریں گے تو آسانی ہوگی. دواتم باؤ چرا دادید تم لوگوں نے میری دوات اسے کیوں دی. چرا کا مطلب ہوتا ہے کیوں. اس کے بعد ہے اسپِ چابک از دست خود دادم. اسپِ چابک یعنی چالاک گھوڑا، از دست خود یعنی اپنے ہاتھ سے، دادم میں نے دیا. اسپِ چابک از دست خود دادم میں نے خود اپنے ہاتھ سے چالاک گھوڑا دیا. اسپِ چابک از دست خود دادم میں نے خود اپنے ہاتھ سے چالاک گھوڑا دیا. سب سے آخری لفظ ہے نامہ شما برادر خود دادیم. نامہ شما یعنی تمہارا خط، برادر خود یعنی اپنے بھائی کو، دادیم ہم لوگوں نے دیا. نامہ شما برادر خود دادیم تمہارا خط ہم لوگوں نے اپنے بھائی کو دیا. نامہ شما برادر خود دادیم ہم لوگوں نے تمہارا خط اپنے بھائی کو دیا. نامہ شما برادر خود دادیم تمہارا خط ہم لوگوں نے اپنے بھائی کو دیا، یا ہم لوگوں نے تمہارا خط اپنے بھائی کو دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم. اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، یا کچھ سوال کرنا ہو، یا کچھ مشورہ دینا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، مشورہ دیں. اور اگر اور کچھ سمجھنا ہو، یا پھر آپ کو کہیں لگے کہ یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے تو اصلاح بھی کر سکتے ہیں احسن انداز سے. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور علم دین کو عام کرنے کی نیت سے ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں.